السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوجوان اگر جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اس کا مرتبہ الگ ہوتا ہے، ورنہ بڑھاپے پر تو ہر کوئی گناہ سے توبہ کرنے لگتا ہے، کیونکہ بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، مرنے کے کگار پر پہنچ جاتا تو اس کو معلوم ہی ہوتا ہے خوب کہ اگلا آنے والا اسٹیشن جو ہے وہ قبر ہی ہے۔ تب گناہوں سے توبہ کرنا اور قبر کا خوف پیدا کر لینا اور مرنے کا غم ٹھان لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ اب اسے معلوم ہے کہ اگلا اسٹیشن قبر ہی ہے، اب کوئی چارہ ہی نہیں رہ گیا۔ مگر جوانی پر توبہ کرنا، گناہوں سے باز آنا، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ آج مسلمانوں کی جو حالات ہے جو ہے سارے لوگ واقف ہیں۔ آج مسلمان کو کسی کے لڑنے کی ضرورت نہیں، کسی سے بغاوت کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کی برائی کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کا پابند ہو جائے۔ ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی راہ میں سر جھکانے کی ضرورت ہے۔ کسی کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں، کسی کو گرانے کی ضرورت نہیں، کسی سے نفرہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے تنازع کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کی بغاوت کرنے کی ضرورت نہیں۔ صرف آج مسلمان اللہ کی راہ میں اپنے سروں کو اگر جھکا لے تو میرا رب و رحیم و کریم ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو مسلمانوں کے پیچھے جھکا دے گا۔ لیکن آج حالات ایسے ہیں مسلمانوں کے کہ جوانی میں خوب منمانی کی ہے، اس کے بعد جب بڑھاپا آتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ تھوڑی دیر کے لیے چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کو دیکھیے گا کہ یہ بڑھاپے کا عالم ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کتنے پریشان، اللہ ان کی جو بھی دعا ہو قبول فرما لے، اور کتنی دعا گہرے دل سے کرتے ہیں۔ کاش یہی جوانی پر کوئی گنہگار دعا کرے تو اس کی تو بات ہی نرالی۔ پہلے اس چھوٹی سی ویڈیو کو دیکھیے گا، ضرور لکھیے گا۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان دیکھیے اپنی چھوٹی سی یہ ویڈیو ہے، لیکن یہ سبق ایک درس بہت بڑا دیتی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے میں تو بہت چھوٹی ہے مگر اس سے بہت بڑا سبق سیکھنے والوں کے لیے، اللہ کا خوف سینے میں رکھنے والوں کے لیے، قبر میں جانے والوں کے لیے، عذاب قبر کے بارے میں جو جانتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑی سیکھ ہے اس ویڈیو سے۔ آج جو نوجوان گناہوں میں ملوث ہیں، بہت سارے نوجوان ایسے جو شراب کے اڈے پہ ملیں گے، کوئی جوئے کے اڈے پہ ملیں گے، کوئی زنا کے اڈے پہ ملیں گے۔ یہ سارے لوگ جب جوانی ڈلتی ہے، جب بڑھاپا آتا ہے، بستر مرگ پر جب انسان پہنچتا ہے، اس وقت پچھتاوا آتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ رو رو کے کرتا ہے۔ توبہ کرنا اچھی بات، اللہ معاف کر دے گا، رحیم و کریم ہے، معاف کر سکتا ہے، مگر کاش یہی گناہوں سے توبہ بھری جوانی میں کی ہوتی تو اس کی تو بات ہی کچھ نرالی تھی۔ کیونکہ جوانی میں توبہ کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا مرد مجاہد وہی ہوا کرتا ہے جو بھری جوانی میں گناہوں سے باز آئے، جو جوانی اللہ نے دی خوبصورتی دی اس کو جوانی میں اپنے پر قابو کر کے رکھے، واقعی وہی مرد مجاہد ہوتا ہے۔ باقی دنیا میں تو ہجڑے بے شمار گھومتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بدن میں ایسی چیزیں دی ہیں، ان کو دیکھ کر انسان ہر وقت اپنی موت کو یاد کر سکتا ہے، لیکن یہ سبق ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے اللہ کی ہدایت ہے۔ یہ سبق ایمان والوں کے لیے ہے، گمراہ لوگوں کے لیے سبق نہیں ہے۔ اللہ نے نہ جانے کتنی ایسی نشانیاں، کتنی ایسی علامات ہر انسان کے اندر دی ہیں جسے دیکھ کر وہ اپنی موت کو یاد کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر داڑھی کا بال، سر کا بال جو سفید ہونے لگتا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کو گناہ سے اپنے قدم کو پیچھے کھینچ لینا چاہیے۔ جس کی داڑھی یا سر کا بال ایک سفید ہو جائے تو اس کو اپنے گناہ سے قدم کو پیچھے کھینچ لینا چاہیے، کیونکہ اس کو وہ ایک بال سفید اس کی موت کو یاد دلائے گا کہ بس تیرا اگلا اسٹیشن قبر ہے، تو بس موت کی راہ پر نکل چکا ہے۔ ویسے تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن یہ کچھ علامات ہیں جو بزرگوں نے لکھی ہیں کہ بال کا ایک سفید ہونا یہ قبر میں جانے کا ایک نشان ہے، ایک علامت ہے کہ بس تیرا راستہ قبر کی طرف جانے مڑ چکا ہے، اب سنبھل جا۔ لیکن یہ سمجھداروں کے لیے سمجھداری ہے، نااہلوں کے لیے کچھ نہیں ہے اس میں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، امیر المومنین وقت کے
और इतने बड़े अमीरुल मोमिनीन, ये उनकी दहशत इतनी थी, इतना रुआब दबदबा उनका था, कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं किया आपने, किसी पर जुल्म नहीं किया, उसके बावजूद भी उनसे शैतान तक डरता था, जिन्नात तक उनसे डरते थे। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक दाढ़ी का बाल सफेद हो गया तो आंखें अश्क बार हो गई। जब भी आप फैसला सुनाया करते थे कहीं पर खड़े होके, तो किसी से कहते कि मैं जब फैसला सुनाऊं तो बता देना कि उमर तुझे एक दिन मरना है, ताकि उस खौफ से मेरा फैसला कहीं गलत ना हो जाए। तो खौफ मौत का याद दिला देना, बता देना, ताकि उस खौफ में आकर मैं फैसले को सही सुनाऊं, लापरवाही में कहीं गलत ना कर दूं। ये उमर फारूक आजम की सोच थी। जब भी फैसला सुनाते तो कहने वाला कह देता कि उमर मरना है, फैसला हक होता। आपके फैसले तो वैसे हक हुआ करते थे, सिर्फ ये सबक है हमारे तुम्हारे ईमान वालों के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि आपने मना कर दिया कि अब मुझे मौत की याद दिलाने की जरूरत नहीं। लोग समझे कि उमर लापरवाह हो गए क्या? नहीं। जब ये बात कही तो लोगों ने कहा क्यों, अब मौत से डर नहीं रह गया उमर? तो उमर फारूक आजम फरमाते नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब मुझे मौत की याद दिलाने की जरूरत नहीं। इतना कहा सिसकियां लेकर रोए, का देख मेरी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया जो मुझे रोज मौत की याद दिलाता है। आज पूरी पूरी दाढ़ियां सफेद हो गई, मगर गुनाह से बाज नहीं। पूरी पूरी दाढ़ियां सफेद हो गई, झूठ, चुगली, गीबत, फरेब, मक्कारी, अयाशी, गद्दारी, चक्कारी, सारी चीजें दामन में भरी पड़ी हैं हमारे। लेकिन मरने का खौफ नहीं। अल्लाह उमर के सदके में हमारी मगफिरत